ایک سوال یہ آیا ہے کہ تصوف کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تصوف اصل میں کہتے ہیں دل کی اصلاح کے نظام کو، ظاہر اور باطن دونوں کے اصلاح کے لیے ایک نظام موجود ہے شریعت کے اندر۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر والا حصہ، ایک باطن والا حصہ۔ کچھ احکام وہ ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جو ہمارے باطن سے متعلق ہیں۔ ظاہر سے متعلق جیسے کہ مثلا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو، اس نماز میں ظاہر سے متعلق حکم یہ ہے ہاتھ اٹھاؤ، باندھ لو، تلاوت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، بیٹھو، اٹھو۔ یہ جو آپ کرتے ہیں عمل، یہ ہمارے جسم سے کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ظاہر کا حکم ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھو، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے بچو، پینے سے بچو، لذات سے بچو، یہ ہو گیا روزہ، یہ ظاہر کا حکم۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح اور عبادتیں ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں، ان کے اندر ہم کو ظاہراً کچھ احکام دیے گئے، لیکن اسی کے ساتھ کچھ احکام ہمارے باطن اور دل کے بارے میں بھی ہیں۔ مثلا نماز کے بارے میں ابھی بتایا کہ نماز پڑھنے کا حکم جو آیا تو اس میں اس کا ظاہر ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، رکوع، سجدہ، قومہ، قیام وغیرہ وغیرہ، لیکن اسی کے ساتھ یہ حکم بھی ہے یا نہیں کہ اخلاص کے ساتھ پڑھو نماز، یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیا اسی کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے کہ خشوع خضوع کا لحاظ رکھو؟ ہے۔ تو اب دیکھو یہ جو خشوع خضوع اور اخلاص کہلا رہا ہے وہ دل سے کرنے کا کام ہے، وہ ہاتھ پیر سے کرنے کا کچھ نہیں ہے، وہ دل سے کرنے کا کام ہے۔ اسی طریقے پر تمام عبادتوں میں اخلاص کا حکم ہے، خشوع خضوع کا حکم ہے، یہ دل سے متعلق۔ اسی طریقے پر صبر کا حکم ہے، یہ دل کرتا ہے صبر۔ شکر کا حکم ہے، یہ اللہ کا شکر دل سے ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نیکیاں ہیں، اعتماد اللہ، انابت، خشوع خضوع، خوف الہی، محبت الہی، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سب دل کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا بھی شریعت کے اندر حکم دیا گیا۔ اللہ کی محبت کا حکم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ حدیث میں بھی آیا، یہ مضمون قرآن میں بھی آیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پوری آیت موجود ہے، اور آخر میں کہا گیا ہے یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہارے بھائی بہن، اور اسی طرح تمہاری اولاد، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارا مال دولت، یہ تمہارے مکانات، یہ تمہاری تجارتیں، یہ سب کی سب چیزیں اگر تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہیں، رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر پیاری ہیں، تو خدا کی طرف سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت رکھنے کا حکم ہے اور غالب محبت رکھنے کا حکم۔ تو اللہ کی محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ خوف الہی کے بارے میں بے شمار آیات قرآن میں موجود۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ دل سے تعلق رکھنے والے، اندرونی طور پر کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو ظاہر والے اعمال بھی ہیں، باطن والے اعمال بھی ہیں۔
باطن کو بنانا، دل کو بنانا، سنوارنا، اور دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کرنا، خوف الہی سے معمور کرنا، دنیا کی محبت سے اسے پاک صاف کر کر اس کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لینا، یہ جو عمل ہے اس کا ایک نظام ہے، اسی نظام کا نام دراصل تصوف ہے۔ تو تصوف دراصل دل کو بنانے کا ایک نظام، جس کی بحث یہاں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، مغرب کے بعد بھی ہوئی، روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہی تصوف ہے۔ اپنے دل کو دل بناؤ، اس کے اندر نیکیاں پیدا کرو، اور چونکہ اس کے اندر برے جذبات، خیالات، گناہ کے جذبات بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان سے صاف کرنا یہ بھی اسی تصوف میں داخل ہے۔ دل کو صاف کرو، دل کو پاک کرو، گناہوں کے جذبات سے اس کو دور کرو، یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو کر اللہ کی محبت کے قابل ہو جائے۔ یہ ہے تصوف کا حاصل۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں تصوف بس کچھ ذکر کر لینے کا نام ہے، کچھ پڑھ لینے کا نام ہے۔ بھائی کچھ پڑھنا بھی ہے اور کچھ کرنا بھی ہے، لیکن اصل تصوف یہ ہے اپنے آپ کو صاف کرنا۔ تصوف کے معنی ہی ہے صفائی۔ صاف کرو، پاک کرو، دل کو پاک کرو، صاف کرو۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک پاک و صاف ہوتا ہے، ہر قسم کی آلودگی و گندگی سے پاک و صاف ہوتا ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، دماغ بھی صاف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صوفی۔ تو جو یہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں وہ اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے مقربین کہلاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک و صاف بنا لیا ہے۔ تو اصل تصوف یہ چیز ہے۔ باقی اسی کے لیے آدمی جو ہے ذکر بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے، اور مختلف جو ہے اذکار کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، شغل کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے۔ یہ مجاہدات وغیرہ اسی دل کو دل بنانے کے لیے ہے، وہ اس نظام کے تحت میں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں دل کو بنانے کا جو نظام شریعت نے ہم کو دیا، اس نظام کا نام ہے تصوف۔ اس کے کچھ مبادی ہیں، کچھ مقاصد ہیں، کچھ توابعات ہیں۔ اب ان کی تشریح کروں گا تو آپ کی پوری رات نکل جائے گی۔ میں نے 3 چیزیں بیان کی کہ اس تصوف کے اندر ایک تو مبادی ہے، ایک مقاصد ہے، اور ایک توابع ہے۔ مبادی کہتے ہیں مقدمات، کچھ بنیادی چیزیں، بیسک معلومات، اس کو کہتے ہیں مبادی۔ اور ایک ہے مقاصد، یعنی اصل مقصد۔ اصل مقصد وہ ہے جو ابھی بتایا آپ کو، دل کی صفائی، اصلاح، دل میں نیکیاں پیدا کرنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا، اور برائیوں سے اس کو پاک و صاف کر لینا۔ تو یہ اس کا اصل کام، اس کو کہتے ہیں مقاصد۔ اور ایک ہے توابعات، یعنی جب آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج کا نام ہے توابع، اس کے تابع ہیں وہ۔ تو یہ سب مل ملا کر تصوف کہلاتا ہے۔ اور تصوف کو اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے دل کو صاف پاک بنانے کی کوشش میں لگنا، یہ فرض کا درجہ ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آیتیں پڑھی اور بتایا آپ کو، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ دل میں اللہ کی محبت کا ہونا اللہ کا حکم ہے، خوف ہونا اللہ کا حکم ہے، ریاکاری سے بچنا اللہ کا حکم ہے، تواضع کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، تکبر سے بچنا اللہ کا حکم ہے، عجب سے بچنا اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے پر اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اچھائیوں کو پیدا کرو، برائیوں کو اپنے دل سے نکال کر کھرچ کر دور کرو، پاک و صاف کرو۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہر مومن پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ ہے بیعت کا۔ بیعت کے معنی اصل میں آتے ہیں کسی کو اپنا رہبر بنا لینا۔ کسی کو رہبر اس لیے بنا لیتے ہیں تاکہ بھئی یہ جو کام مجھے کرنا ہے دل کی اصلاح کی، یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کام کے لیے مجھے کوئی رہبر چاہیے،
جو مجھے بتائے ایسا کرو ایسا نہ کرو یہ نہ کرو، اور کان پکڑی کر کے بھی بتا سکے۔ شیخ ایسا ہونا چاہیے جو کان پکڑ کے بتائے تو بھی چلے، اور جوتا مار کے بولے تو بھی چلے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس آدمی کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی جس کا شیخ ٹرا نہ ہو۔ ٹرا مانے ٹرٹرانے والا، یہ کیا کیا، ارے یہ کیا کیا، یہ غلط کیا تو نے۔ یہ جو ٹرٹرانے والا ہو نا اس کی اصلاح ہو جائے گی، ٹرٹرایا نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن اب کیا ہے کہ بھائی ٹرٹرانے والا شیخ مل جائے تو اس کے پاس آنے والے کوئی پھڑ پھڑانے والے ہی نہیں رہیں گے، سب پھڑ پھڑا کے بھاگ جائیں گے۔ اب تو ایسا حال ہے۔ تو بہرحال میں بتایا رہا تھا کہ کسی کو اپنا رہبر بنا لیا جاتا ہے، اسی کا نام بیعت ہے، کہ میں فلاں شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تاکہ وہ میری اصلاح کریں اور مجھ کو بتائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی کے سلسلے میں یہاں دوسرا سوال آیا، کسی عالم کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی خدمت میں لگنے سے پہلے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ دیکھو بیعت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک بیعت کا معنی یہ ہے جو عوام سمجھتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے لینا، اور کچھ الفاظ وہ بولتے ہیں تو ہم کو بول لینا۔ بیعت کے وقت الفاظ کہلوائے جاتے ہیں، بولو میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، میں عہد کرتا ہوں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو الفاظ کہلواتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر پوچھنے والوں کی مراد یہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے عالم کے لیے کیا جاہل کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مظاہرہ نہیں۔ لیکن اصل میں بیعت کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے اصلاح، جیسے کہ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ تو اگر اس معنی کر پوچھ رہے ہیں کہ بیعت جو اصل میں ہے اصلاح نفس کا نام، تو کیا وہ اصلاح نفس ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر دل کے اندر گو بھرا رہے اللہ کے پاس کیسا جائیں گے؟ اگر گندگیاں پلتی رہیں، دنیا کی محبتیں اندر پلتی رہیں، گناہ کے جذبات اندر ہمیشہ بھڑکتے رہیں، اور انسان برائی سے بچے نہیں، ہر وقت ان کو کرنے پر تنا رہے، یہ تو اللہ کے نزدیک انتہائی مردود بندہ ہو جائے گا۔ اس سے بچنا ضروری ہے، نیکیاں پیدا کرنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا، یہاں تک کہ ایسا اس کو بنا لیا جائے کہ اس کے اندر نیک جذبات زیادہ ہو جائے، برے جذبات مزمحل ہو جائے، نیکیوں کی طلب پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس کے اندر فرمایا کہ مشائخ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، خانقاہوں میں آنے جانے کا نظم ہے، بیعت ہوا کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مقصد ایک چھوٹا سا کام ہے۔ انہوں نے کہا جو بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مقصد ایک چھوٹی سی بات ہے۔ وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید سارے پہنچے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا ہی نہیں حضرت سے کہ بھائی وہ کیا ہے چھوٹی بات بتا دیجئے۔ جتنے پہنچے ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، حضرت کے جو مریدین تھے یا خلفاء تھے وہ سب پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا تھا، پوچھا نہیں انہوں نے، تو نہ پوچھا نہ کس حضرت نے بتایا۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس واقعے کا ذکر کر کے کہ کسی نے پوچھا نہیں، حضرت نے بتایا نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اور حضرت کے جملے ہیں کہ یوں کہا، حضرت نے تو اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے نہیں بتایا، میں تمہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے بتا دیتا ہوں۔
پھر فرمایا کہ وہ جو چھوٹی سی بات حضرت نے فرمائی نا، جو سارے تصوف کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر نیکیوں کی طلب اور تقاضا ایسا پیدا ہو جائے جیسے بھوک کے وقت میں کھانے کی طلب ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے کہ پاخانے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے بھائیو خلاصہ پورے تصوف کا۔ فرمایا کہ وہ چھوٹی سی بات یہ ہے، وہ چھوٹی کے لیے بہت موٹے موٹے مجاہدات کرنے پڑیں گے، تب جا کر یہ چھوٹی سی بات حاصل ہوگی۔ کیا؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ ابھر جائے، تقاضا پیدا ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھے بغیر سکون نہ ملے، ذکر کیے بغیر سکون نہ ملے، تلاوت کے بغیر سکون نہ ملے، نیکی کے بغیر سکون نہ ملے، وہ ماہیت بے آب کی طرح ہو جائے، یعنی جس مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو جیسے وہ تڑپنے لگتی ہے، نیکیوں سے اس کو ہٹا دے وہ ایسے ہی تڑپنے لگے، اور برائیوں سے گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے کہ پاخانے سے نفرت ہوتی ہے۔ جب یہ بات آ گئی تو سمجھو کہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے ہے مجاہدات۔ تو اگر بیعت کرنے کا مطلب ہے اس طرح کی اصلاح کا کام کرنا تو بے شک یہ بیعت فرض ہے۔ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ سنت ہے، لیکن اپنی اصلاح کی کوششوں میں لگ کر کسی سے تعلق پیدا کر کے اس نظام کو چلاتے چلاتے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لینے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے۔ یہ عالم کے لیے بھی فرض ہے اور عام آدمی کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے مقام کے اعتبار سے ان کو ان کے درجات پہ چلنا پڑے گا۔ عالم ہونے کے بعد اس کے لیے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو بڑے اونچے مقام پر لے جائے، اس لیے کہ وہ تو پوری دنیا کا رہبر ہوتا ہے، قوم ملت کا رہبر ہوتا ہے۔ اس رہبر کو خود ایسی صلاحیت اور ایسی اس کے اندر استعداد ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتانے کے لیے تیار رہ سکے۔ تو اس کو تو اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے تو اس کو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے، عوام کو بھی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔